انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں خروج کر رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر. علی پور والو کمر مضبوط کر کے مجھے بتاؤ، جد کی امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ نماز نہ پڑھا جانا سب سے بڑا فتنہ تھا، سب نہ کر رہے. روزہ نہ رکھا جانا سب سے بڑا فتنہ تھا. جہاں سمجھ میں ہے وہاں ہاں کر دیجئے گا. قرآن کو ہلکا سمجھا جانا سب سے بڑا فتنہ تھا، یہ سقیفہ سب سے بڑا فتنہ تھا. ہاں مطلب ہاں ایگزام آپ کا کلیئر ہو گیا. رسول گرامی نے غدیر میں کسی کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا. اگر سلسلہ وہاں پہ ہوتا تو زمین پہ کوئی فتنہ و فساد نہ ہوتا، کوئی فتنہ و فساد نہ ہوتا. یزید نے ایک شعر کہا تھا، پڑھا تھا. یہ جملے یزید کے تھے یا کسی اور کے تھے؟ یزید کے. جملے سنیے. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ ممبر سے یزید نے کہا تھا اور پوری دنیا کہتی ہے جناب یزید تو ایسا تھا. یزید کہہ رہا تھا بنی ہاشم تو حکومت سے کھلواڑ کر رہے تھے. رسول اللہ نعوذ باللہ یہ تو کھلواڑ کر رہے تھے حکومت کے چکر میں، نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے نبی وبی آیا. یہ یزید کا شعر تھا. کہہ تو سب نے دیا جناب یزید نے پڑھا یزید نے پڑھا یزید نے پڑھا. ذرا تاریخ میں جا کے پتا تو کیجئے اس شعر کا خالق کون ہے. پتا کیجئے خالق کون ہے. خالق آپ کو دکھاؤں؟ مدینے کی گلیوں میں پھرنے والا ایک تھا جو کہا کرتا تھا کہ پوری زندگی رسول اللہ کے کسی معجزے پہ مجھے یقین حاصل نہیں ہوا. وہی شاعر تھا جو پوری عمر رسول اللہ کو جادوگر کہتا رہا، وہی شاعر تھا. یہ دیکھیں معارف امامت ہے، معارف امامت ہے. مجھے موضوع پہ بات کرنا اچھا لگتا ہے لیکن فی الحال میں نے کہا نا یہ ہمارا موضوع جو مسلسل مجالس ہے وہ شام کی ہیں، یہ الگ سے مجلس ہے. یہ معارف امامت ہے. امام حسین کے قیام کا مقصد نماز یقیناً اسی مقصد کا حصہ ہے، روزہ اسی مقصد کا حصہ ہے، لیکن ایک مقصد اصلی ہے امام حسین جس میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کی مخالفت کرنا، سب کچھ اسی میں مل جائے گا. پھر سے جملے دوہرا رہا ہوں تاکہ مقدمہ بچے کے ذہن میں سب تو ضبط ہو جائے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کی غرض سے خروج کر رہا ہوں. جد کی امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ نماز نہ پڑھا جانا فتنہ نہیں تھا. اور ایسا بھی نہیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، نمازیں باجماعت ہوتی تھی. نہیں ہوتی تھی؟ احسنتم. حفاظ قرآن تھے یا نہیں تھے؟ یا تھوڑا سا اور قریب کروں، بچوں کو قریب کروں. شمر کا جملہ، شمر کا، کربلا یہ معلّہ میں آواز لگائی کہ جلدی حسین ابن علی کا سر کاٹو، عصر کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نمازیں آنچنان خطرے میں تھی ہی نہیں جو ہم کہیں کہ امام حسین نے نماز کے لیے اپنی جان دے دی. اس مقصد اصلی کا جز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ فقط و فقط امام حسین نے نماز کے لیے جان دے دی، یہ توہین امامت ہے. برداشت کریں گے؟ ایک ہے ہمارے پاس فروع اور ایک ہے اصول. مثال دوں، میں بچوں کو نزدیک کرنا چاہ رہا ہوں. سیستانی صاحب، خامنائی صاحب کھڑے ہوں اور کوئی ان کے اوپر حملہ کرے، میں جا کے گولی اپنے سینے پہ لے لوں، پوری دنیا تعریف کرے گی، کہے گی ارے وہ فلاں جوان، فلاں ہٹا کٹا، اس نے حضرت کو بچا لیا، اپنے کلیجے پہ گولی لے لی. لیکن ذائقہ غربی کھڑا ہو اور مجھے کوئی مارنے آئے، خامنائی صاحب یا سیستانی صاحب آ کے اپنے کلیجے پہ گولی لے لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں غیر معصوم ہے، معصوم تو نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سیستانی صاحب عقل مند ہے؟ نہیں. کیوں؟ اب سمجھیے، فرع کو اصل پہ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن اصل کو فرع پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. امامت کیا ہے؟ اصول دین، اصول دین. نماز فروع دین. اصل کہتے ہیں جڑ کو، فروع کہتے ہیں شاخوں کو. اب اگر امامت فروع دین پہ قربان ہو تو امامت کی توہین ہے. اسی لیے کہتا ہوں کربلا میں اصول دین کے لیے قربان ہوا ہے.
اور تھوڑا نزدیک کروں. اگر آپ نے کہا کہ جناب شہزادی کونین باغ فدق کا کچھ جھگڑا تھا, اسی وجہ سے شہزادی کونین دروازے پہ آئیں اور اپنی شہادت پیش کر دی, اگر آپ نے باغ فدق کی وجہ سے جناب شہزادی کونین کی شہادت بیان کی اور یہ کہا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے شہزادی نے اپنی قربانی پیش کر دی, تو گویا آپ شہزادی کونین کی توہین کر رہے ہیں. شہزادی کونین اتنی بڑی شخصیت اگر اپنی جان کسی شے پہ پیش کریں گی تو وہ شے کوئی ہلکی نہیں ہوگی. اب اگر شہزادی نے اپنی جان پیش کی ہے کسی باغ کے لیے نہیں بلکہ امام و امامت کے لیے پیش کی ہے, امامت کے لیے پیش کی ہے, امامت کے لیے پیش کی ہے, امامت کے لیے پیش کی ہے شہزادی کونین نے. ورنہ کربلا میں حفاظ قرآن تھے, قرآن کے حافظ تھے, لمبے لمبے روزے رکھنے والے تھے. امام حسین نے اگر یہ کربلا میں قیام کیا ہے تو امامت کی حفاظت کے لیے, امامت کی بقا کے لیے, اصول دین کے لیے, توحید کا پرچم بلند رہے اس لیے حسین ابن علی نے قیام فرمایا. توحید کے لیے, نبوت کے لیے, امامت کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا. اب ذرا سوچیں, وہ چیز کہ جس کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا, اگر وہ چیز ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو تو ہمیں کیا کہا جائے گا؟ دیوانہ, احمق, بے شعور. اصحاب کربلا کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ یا لیتنی کننا معہم یا کننا معکم فافوز فوزا عظیما, کاش ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. کامیابی کا راز کیا تھا؟ ایک راز ہے, اصحاب کربلا نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہ کامیابی کا راز, اصحاب حسینی کی کامیابی کا راز, اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دیا, اپنے زمانے کے امام کو پہچانا. کہتے تو بہت ہے, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. آپ اپنے زمانے کے امام کو کتنا پہچانتے ہیں؟